غرض کہ ہر ادنا اعلیٰ کے مقابلے میں محض مجبور ہے، غرض ہر ادنا اعلیٰ کے مقابلے میں قربان ہونے پر مجبور ہے۔ اس بے کس و بے کسی کو مٹانے کے لیے اب برزخ کبریٰ دا گریٹ انٹرمیڈیٹ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے افاضہ فیض کا جاری ہونا اور استفاضہ یعنی فیض کو حاصل کرنا کے درمیان ہونے والے اس عمل کو چند نکات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برزخ کبریٰ کیا ہے؟ برزخ کبریٰ سے مراد وہ انسان کامل ہے جس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جس طرح سورج کی براہ راست روشنی ایک معمولی شیشے کو پگھلا سکتی ہے، اسی طرح تجلیات ذات باری تعالیٰ کی شدت کو عام انسانی وجود برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایک ایسے آئینے یا واسطے کی ضرورت تھی جو خود تو اللہ رب العزت کی تجلیات کو جذب کرنے کی اہلیت رکھتا مگر اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی کمزوریوں اور حدود سے بھی آگاہ ہوتا۔ اسی برزخ کبریٰ کو حقیقت محمدیہ یا انسان کامل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ انسان کامل تمام عوالم، تمام مخلوقات، تمام موجودات و معدومات سے اعلیٰ و افضل احسن تقویم، جن کا نام نامی اسم گرامی نبی محترم محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہ تو محض مخلوق کا آپس میں معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو کہیں اعلیٰ و بالا و برتر ہے، عقل و فہم سے برا البرا ہے۔ اس آنکھ میں قوت ہے کہ اس کی تجلی کو جھیل سکے، اس گوش و ہوش میں قوت ہے کہ اس کے مخاطبہ کی قوت لا سکے، اس مخلوق میں قدرت ہے کہ اس کے مقابل ٹھہر سکے۔ یہ ظلمت وہ نور، وہ قادر یہ مجبور، وہ قاہر یہ مقہور، ان مجبوریوں میں مخلوق کا خالق سے تعلق کیسے قائم ہوتا؟ اور افاضہ یعنی فیض کا جاری ہونا، جس طرح سورج سے روشنی خود بخود پھوٹتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت خالقیت اور ربوبیت سے ہر لمحہ فیض جاری رہتا ہے۔ اور اس افاضہ کی کیا صورت ہوتی، یعنی فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت کیسی ہوتی؟ مخلوقات کی یہ بے کسی کسی ایسی برزخ کبریٰ کی تلاش میں تھی جو رب اور مربوب کی پہچان کراتی، جو بتاتی کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہے، انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت سے تعلق کیا ہے، اور وہ انسانوں کو یاد کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے۔ یہاں میں رب اور مربوب کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ لغوی اعتبار سے رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا، مالک اور انتہا تک پہنچانے والا، وہ ذات جو کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر اس کی تکمیل پرفیکشن تک تمام مرحلوں تک سنبھالتی ہے، وہ مال کے کل اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ مربوب اسے کہتے ہیں جس کی پرورش کی جائے یا جو رب کے زیر اثر ہو۔ کائنات کی ہر چیز، انسان، فرشتے، چرند پرند اور مادہ سب مربوب ہیں، کیونکہ